سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ ایک دن ہندہ بنت عتبہ میرے پاس آئی اور شفقت بھرے انداز سے کہنے لگی، تم طویل سفر پر روانہ ہو رہی ہو، کسی بھی چیز کی اگر ضرورت ہو جو دوران سفر تمہارے کام آ سکے، یا وہ چیز تم اپنے ابا جان کو دینا چاہو تو میں تمہاری مطلوبہ چیز فراہم کر سکتی ہوں۔ عورتیں جس طرح ایک دوسرے کا رازدارانہ انداز میں تعاون کر سکتی ہیں، مردوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تم شرمانا نہیں، بے تکلف بتا دینا، میں تمہارا معاون کرنے میں دلی خوشی محسوس کروں گی۔ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی باتوں سے اندیشہ تھا کہ ہندہ بنت عتبہ کہیں مجھے چکمہ نہ دے رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے مکمل تیاری کر لی تو میرے خاوند کا چھوٹا بھائی تیر کمان لے کر لیس ہو کر اونٹ کے ہمراہ میرے پاس آیا، مجھے ہودج میں بٹھایا اور دن دھاڑے سب لوگوں کے سامنے مدینہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور مجھے روکنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ سب سے پہلے میرے پاس حبار بن اسود اور نافع بن عبد قیس آئے۔ حبار نے نیزہ مارا جس سے میرا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے دیور قتیش آیا، اس نے تیروں کا تھیلا نکالا اور زمین پر رکھ کر اعلان کیا کہ اب جو بھی کوئی میرے پاس آئے گا اسے پھڑکا دوں گا۔ ان کے دیور کا یہ اعلان سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ابو سفیان آگے بڑھا، اس نے میرے دیور سے کہا، تم ہماری مشکلات کو جانتے ہو، تم کو اس طرح اعلانیہ طور پر روانہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا غضبناک ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ تم اس طرح کرو کہ ابھی گھر واپس چلے جاؤ، کچھ عرصہ اپنے گھر میں رہو، جب لوگ قدر مطمئن ہو جائیں گے تو کسی دن موقع پا کر رات کی تاریکی میں زینب کو اس کے ابا کے ہاں پہنچا دو۔ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہم نے تم کو نہ روکا تو لوگوں کی اکثریت ہمارے خلاف ہو جائے گی اور وہ ہمیں بزدلی اور خوفزدہ ہونے کا طعنہ دیں گے۔ تم تو سمجھدار نوجوان ہو، اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھو۔ میرے دیور نے ابو سفیان کی بات مان لی اور مجھے واپس لے گیا۔ جب مکہ معظمہ میں حالات پرسکون ہوئے تو رات کی تاریکی میں مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ ان کے ساتھ ایک رفیق سفر بھی تھا۔ ان دونوں نے مجھے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جاؤ اور میری بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے آؤ، یہ میری انگوٹھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ میری بیٹی کو دے دینا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کر روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تم کس کی طرف سے بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے بتایا ابو عاص کی طرف سے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ زینب رضی اللہ عنہ کی ہیں۔